کیا کبھی غور کر کے غور دیکھا ہے؟ کیا کبھی کر کے غور دیکھا ہے؟ یا کوئی ایسا اور دیکھا ہے؟ یا کوئی ایسا اور دیکھا ہے؟ فخر اس پر ہمیں ہے کہ ہم نے فخر اس پر ہمیں ہے کہ ہم نے خامنائی کا دور دیکھا ہے۔ کیا کبھی کر کے غور دیکھا ہے؟ کیا کوئی ایسا اور دیکھا ہے؟ فخر اس پر ہمیں ہے کہ ہم نے خامنائی کا دور دیکھا ہے، خامنائی کا دور دیکھا ہے۔ فاطمہ کے دشمنوں سے ہر گھڑی بیزار تھا، فاطمہ کے دشمنوں سے ہر گھڑی بیزار تھا۔ نام سید خامنائی غلام حیدر کرار تھا۔ خیمہ باطل میں خوشیوں کا سما ہے، اس لیے خیمہ باطل میں خوشیوں کا سما ہے، اس لیے مرنے والا در حقیقت وقت کا مختار تھا، مرنے والا در حقیقت وقت کا مختار تھا۔ سارے عالم میں فقط حق کی حمایت رکھنا، سارے عالم میں فقط حق کی حمایت رکھنا، دین اسلام کے پرچم کی حفاظت رکھنا، واسطہ فاطمہ زہرا کا تجھے دیتا ہوں، واسطہ فاطمہ زہرا کا تجھے دیتا ہوں، واسطہ فاطمہ زہرا کا تجھے دیتا ہوں۔ میرے مالک میرا ایران سلامت رکھنا، میرے مالک میرا ایران سلامت رکھنا، واسطہ فاطمہ زہرا کا تجھے دیتا ہوں، میرے مالک میرا ایران سلامت رکھنا۔ موت میں بھی حیات ملتی ہے، موت میں بھی حیات ملتی ہے، خلد کی کائنات ملتی ہے۔ گھر میں رکھیے اگر حسین کا غم، گھر میں رکھیے اگر حسین کا غم، سارے غم سے نجات ملتی ہے، سارے غم سے نجات ملتی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءك رسول ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على مولانا ابي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم وشجاعتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. برادران عزیز، بزرگان قوم ملت، آج کی یہ مجلس مومنین فیض اپارٹمنٹ کی جانب سے جو رکھی گئی ہے وہ شہدائے ایران کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ملت تشیع کا جو عظیم خسارہ اور نقصان ہوا ہے، یعنی رہبر صغیر حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی، جن کی شہادت نے آج پوری دنیا میں وہ انقلاب برپا کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر شیعہ کو شیعہ کے نام کے ذریعے سے نہیں جانا جاتا. آپ اس بات کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج شیعہ کو اگر کوئی جانتا اور پہچانتا ہے تو خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد یہ بہت آسان ہو گیا پہچاننا کہ شیعہ کون ہے اور کلمہ پڑھنے والا کون. لہٰذا آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے مجھے پیش کرنی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے یہاں رسم اور تہذیب ہے کہ پہلے آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس اعتبار سے کچھ گفتگو ہوتی ہے جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. امریکہ پر لعنت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارا شعار بن چکا ہے. اسرائیل پر لعنت، یہ ہماری پہچان بن چکی ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت، یہ ہمارا ایک اثاثہ ہے کہ جو ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا رہے گا اور ہماری آنے والی نسلیں بھی دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجتی رہیں گی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے خامنئی کو یاد کر لیا یا شہدائے ایران کو یاد کر لیا تو کمال ہو گیا، 1 گھنٹے کے لیے اکٹھا ہوئے اور معاملہ ایک نعرہ لگا، صلوات ہوا اور نعرہ حیدری لگا اور امریکہ پر لعنت اور اسرائیل پر لعنت کر دی، ہم اپنے گھروں کو چلے گئے اور معاملہ ختم ہو گیا. نہیں میرے دوستوں، خامنئی کے دشمنوں پر لعنت بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کیجئے کہ ہم خامنئی جیسے بن جائیں. ارے صلوات پڑھیے محمد. عزیز، آئیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان کی حیات کے اعتبار سے اور کچھ ایک واقعہ اپنی بات کی دلیل کے لیے اور مجلس کو مکمل کر دوں گا. لیکن قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم ہرگز گمان نہ کرنا، تصور نہ کرنا، فکر نہ کرنا، کبھی سوچنا بھی مت. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ان لوگوں کے بارے میں گمان نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، تم ہرگز یہ تصور نہ کرنا کہ وہ اس کائنات سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کا سسٹم بلاک ہو گیا. نہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ پروردگار عالم نے ان کے اوپر رحم اور کرم یہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو زندہ رکھا ہے اور پروردگار اپنی جانب سے ان کو رزق عطا کر رہا ہے. انہیں رزق عطا کر رہا ہے. اچھا، رزق ہمارے لیے ہے تو جو زندہ ہے ان کے لیے رزق ہے، اور شہید کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں بھی رزق دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے ہماری حیات ہے ویسے ہی ان کی بھی حیات ہے. اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے آج کے اس دور میں اور آج کے اس معاشرے میں، یہ کوئی نئی جنگ نہیں ہے. برادران عزیز، عالم اسلام کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہونے والی یہ جنگ یہ پہلی کوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی وہ ماہ رمضان میں ہوئی اور جس کا نام ہی جنگ بدر ہے. توجہ فرمائیے، جس کا نام ہی جنگ
बद्र है, वहां पर भी रोजेदार मुखालिफिन के साथ मैदान जंग में थे, वहां पर भी भूखे प्यासे अपनी कुर्बानियां पेश करने के लिए मौजूद थे। और जो जंगे बद्र में आगे आगे थे वो यहाँ पर भी आगे आगे है। अरे सलावत पढ़िए। जो जंगे बद्र में आगे आगे थे वो यहाँ पर भी आगे आगे है। हाँ, और जो जंगे बद्र में मारे गए थे उन्हीं की नस्लें आज भी फातिहीन बद्र के मुकाबले में है, फातिहीन बद्र के मुकाबले में है। और आज ये जिस जगह पर मजलिस हो रही है, यहाँ पर हमारे हिंदू भाई है, यहाँ पे हमारे मराठी भाई है, यहाँ पर हमारे अहले सुन्नत बिरादरान है, यहाँ पर हर मकतब फिक्र के लोग मौजूद है। इस बिल्डिंग में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के साथ साथ श्री राम को याद करते हैं, श्री गणेश को याद करते हैं। ये जितने लोग भी हैं वो खामनई साहब की जब यहाँ मजलिस बर्पा की जा रही है तो किसी ने मुखालिफत नहीं की, इसलिए कि उन्हें भी पता है कि सही धर्म का नाम इंसानियत है। मैं दुआ करता हूँ कि फैज अपार्टमेंट में रहने वाले और जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर वो मरीज है तो परवरदिगार उनको शिफाए कामिल और आजिल इनायत फरमाए, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। फैज अपार्टमेंट के कुर्ब जवार में और जहाँ तक ये आवाज जा रही है और जिन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, परवरदिगार उनके रिस्क में इजाफा फरमाए। परवरदिगार वबा बला और आफत से इस पूरे इलाके को महफूज फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए और तमाम मोमिनीन की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। शहीद जिंदा होता है और परवरदिगार की जानिब से उसे रिस्क मिलता है। ये हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी बिरादर अजीज अमर साहब ने चूंकि सूरह फातिहा पढ़वा दिया, मैं मजलिस के आखिर में सूरह फातिहा पढ़वाऊंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हम यहाँ से ईसाले सवाब कर रहे हैं, यहाँ से जो हम उन्हें याद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि खुदा की बारगाह में ये लिखा नहीं जाएगा, खुदा की बारगाह में ये पहुंचेगा नहीं? ये आपको क्या लगता है जो यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं ये टाइम पास किया जा रहा है? याद रखिए कि ये टाइम आपकी जिंदगी में बढ़ाया जा रहा है, ये टाइम आपकी जिंदगी में बढ़ाया जा रहा है। लिहाजा आज रहबर की याद में, जो खामनई साहब की याद में और शोहदाए ईरान की याद में यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि डॉक्टर अली लारीजानी और खास तौर पर ये जो अभी वजीर दाखिला है वहाँ पर और वहाँ सिक्योरिटी के सिस्टम के साथ साथ वजीर खारजा है अब्बास इराक़ी साहब, उन्होंने ये कहा कि हमने रहबर से ये कहा था कि हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। रहबर से हमने ये बताया था कि हमारे पास इंटेलिजेंस की ये रिपोर्टें हैं कि आपको जो है वो मार दिया जाएगा, आपके ऊपर हमला किया जाएगा। लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने घर को छोड़ दीजिए, हम आपके लिए अरे जो अपनी मिसाइलों को दुश्मन से बचा सकते हैं, क्या वो अपने रहबर को नहीं बचा सकते? जो अपने छोटे छोटे असलहों को दुश्मनों की नजरों से बचा सकते हैं, आपको क्या लगता है वो खामनई साहब को नहीं बचा सकते थे? खामनई साहब की फैमिली को नहीं बचा सकते थे? खामनई साहब के खानवादे को नहीं बचा? नहीं। ए नौजवानों, कौम के चियालों, याद रखो, तुमने कंबर का वाकया सुना है, तुमने सलमान का वाकया सुना है, तुमने अबू ज़र की बातें सुनी है, तुमने जनाब बिलाल का किस्सा और कहानी सुना है, तुमने बहादुरों की कहानियां सुनी थी, तुमने बहादुरों के किस्से और कहानियों को किताबों में पढ़ा था, मगर फख्र करो अपनी जात के ऊपर कि तुमने फकत बहादुर का किस्सा सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, बल्कि तुमने बहादुर को अपनी आंख से देखा है। सलाम पूरी की पूरी जिंदगी आयतुल्लाह खामनई की दामत बरकातहू परवरदिगार आलम ने जो इन्हें जिंदगी दी है, इनक़िलाब इस्लामी आग़ाए खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर अपनी आखिरी हयात तक आयतुल्लाह खामनई ने मज़हब तशय्युअ के वक़ार को बुलंद किया और आलम इस्लाम को मुत्तहिद करते हुए आज अपने आप को इतना बड़ा लीडर बनाया, इतना बड़ा लीडर बनाया कि आज शिया नहीं रो रहे। आज खामनई साहब के लिए फकत शिया नहीं रो रहे हैं, बल्कि आलम इस्लाम में जितने भी मकतब फिक्र के लोग हैं, अगर उनके अंदर इंसानियत है
تو وہ خامنئی کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، وہ خامنئی کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب وہاں پر وزیر خارجہ وغیرہ نے اور تمام انٹیلیجنس نے کہا کہ آغا آپ کے حق میں، اچھا 12 دن پہلے جنگ ہو چکی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور 12 دن میں جو ایران نے حملہ کیا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے اور آپ کو پتا ہے۔ یہی لوگ کہہ رہے تھے پلیز ہیلپ، یہی لوگ نعرہ لگا رہے تھے پلیز ہیلپ، پلیز ہیلپ، ہماری مدد کرو، ایران ہمیں بخش دو، ایران ہمیں چھوڑ دو، ایران ہمیں معاف کر دو۔ آج دیکھیے جب ایران معاف کر کے پیچھے مڑا تو انہوں نے علی والوں کے اوپر سینے پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے علی والوں پر سینے پہ حملہ نہیں کیا بلکہ علی والوں پر چھپ کے حملہ کیا۔ اور آپ یقین کریں عمان کا وزیر اس بات کا اس نے وٹنس دی ہے، اس بات کی گواہی دی ہے کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، ایران نے سارے شرائط کو ایکسپٹ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مذہب تشیع اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہمارے یہاں پرمانو اس لیے نہیں بنایا جا سکتا کہ پرمانو کے ذریعے سے انسانیت کا قتل ہوتا ہے اور ہم انسانیت کے قتل کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم معصوم لوگوں کا خون، ہم معصوم لوگوں کا خون۔ اچھا ایک بات میں اور کہتا چلوں، کاش کہ میری بات پہنچ جائے، کائنات نے ہم کو یہ بتایا تھا کہ جان ہے تو جہان ہے، پھر سے سنیے میری بات، اور یہ نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے کے بعد خاموش نہیں رہ پائیں گے۔ کائنات نے ہم کو یہ سکھایا اور یہ بتایا کہ جان ہے تو کیا کہا، جان ہے تو جہان ہے۔ خامنئی نے ہم کو یہ سکھایا کہ یہ مت یاد رکھنا کہ جان ہے تو جہان ہے، خامنئی نے یہ بتایا کہ دین ہے تو جہان ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا خامنئی، لبیک یا خامنئی، لبیک حزب اللہ، لبیک حزب اللہ، باپ بیٹے دونوں ذلیل، باپ بیٹے دونوں ذلیل، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل، رہبر کے فرمان پر، سید کے اعلان پر، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، نعرہ حیدری۔ برادر عزیز تو کیا ہوا، ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ جان ہے تو جہان ہے، خامنئی نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، دین ہے تو جہان ہے، اسلام ہے تو جہان ہے، ریلیجن ہے تو جہان ہے، مذہب ہے تو جہان ہے، دھرم ہے تو جہان ہے، ولایت ہے تو جہان ہے، ولایت ہے تو جہان ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ انٹیلیجنس نے، خفیہ اداروں نے یہ بتا دیا تھا اور لوگ گئے اور جانے کے بعد کا، جیسے مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہو جائے کہ مولانا کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، آئیے مولانا صاحب آپ کو ڈاکٹر کیا دکھا دیتے ہیں۔ یہ کون سا جذبہ ہے، آپ ایک چھوٹے سے مولانا کے لیے اتنی محبت دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ قوم کا کوئی مولوی بیمار ہے، پریشان ہے، آپ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ آپ کو پہچانتا ہے نہیں پہچانتا ہے وہ سارے مسئلے بات کے، مگر محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے قوم کا مولانا ہے، اگر پریشان ہے تو جو پریشانی ہے وہ دور کر دی جائے، جو ہم سے ہو سکتا ہے، ہماری اوقات 10 روپے کی، ہم 10 روپے سے کھڑے ہو جائیں، ہماری اوقات 10,000۔ تو جب آپ اپنے مولوی کو اتنا جانتے اور مانتے ہیں تو جسے پورا ایران نائب امام کہتا ہو، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا ہوگا؟ لہذا خامنئی صاحب کے پاس، اچھا اس کو کہتے ہیں سینہ، اس کو کہتے ہیں کلیجہ، اس کو کہتے ہیں دل، اس کو کہتے ہیں دماغ، کیا؟ اور جب لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا آگا ہم آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم مجھے تو چھپا دو گے، تم مجھے بنکر میں لے جاؤ گے اور مجھے محفوظ رکھو گے، میرے خانوادے کو بھی محفوظ رکھو گے، میری فیملی کو بھی محفوظ رکھو گے، مگر یہ بتاؤ کہ کیا تم پورے ایران کو بنکر میں لے جا سکتے ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابھی کوئی معاملہ ہو جائے تو انسان پہلے اپنے آپ کو بچاتا ہے، انسان پہلے
अपने आप को। आपने कहीं नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में कि फौज के लोग जो है वो पहले मारे गए और कमांडर जो है वो बाद में मारा गया। आपने यही सुना होगा पूरी दुनिया में कि फौज के लोग पहले मारे जाते हैं और कमांडर बाद में मारा जाता है। अकेला ईरान है, क्या बात है, क्या बात है। अकेला ईरान है कि जहां पर कमांडर पहले मारे जाते हैं और फौज वाले बाद में उसका इंतकाम लेते हैं, बाद में उसका इंतकाम लेते हैं। इसीलिए जितने भी आज प्रोसेशन निकल रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, वहां पर कहा जाता है अस्सलाम, तो जवाब में कहा जाता है वालेकुम अस्सलाम इंतकाम। वहां पर कहा जाता है वालेकुम अस्सलाम और उसके बाद कहा जाता है इंतकाम। वालेकुम अस्सलाम इंतकाम, जैसे होता है वस्सलाम इंतकाम, वस्सलाम इंतकाम। मतलब क्या हुआ कि ये इंतकाम की आग जो करबला के वाक़े के बाद से हमारे दिलों में लगी हुई है, ये इमाम ज़माना तक बाकी रहेगी। अरे सलावत पढ़िए समझे मेरी बात। अच्छा अभी देखिए, अभी जो हालात चल रहे हैं इंडिया में, जो हालात चल रहे हैं, आप देखिए जिन लोगों के पास सोर्स है, जिनके पास पावर है, जो लोग किसी भी एतबार से परेशान नहीं है कि जो नाम और नमूद रखते हैं, उनके लिए गैस का कोई मसला नहीं। पता नहीं मैं बात पहुंचा पाएगी, पहुंचा पाएगी। उनके लिए अभी बिहार से जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही है कि एक नेताजी डायरेक्ट पहुंचे एजेंसी में और एजेंसी में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा, क्या जी तुम्हारे यहाँ जो है वो खत्म हो गया एलपीजी? कहा नहीं साहब, गोडाउन में शायद 3 या 4 रखा हुआ है, मगर भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई, तो किसको दे और किसको ना दे? तो कहा तुम किसी को मत दो, हम लेके जाओ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची, समझ है ना आपकी। लिहाजा उन्होंने क्या किया, वो पूरा गैस का बाटला 4 का 4 उठवाया, 5 और जो है, अरे भाई वो डिप्टी सीएम है, वो डिप्टी सीएम है वहां बिहार का, और उसने उठवाया साहब और वो लेकर चला गया। कहा हमारे यहाँ के लोग चाहे भूखे मरे, चाहे बगैर गैस के मरे, चाहे लाइन में मर जाए, हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। तो एक छोटी सी एलपीजी गैस के लिए नेता जाता है, अपने घर के लिए भर के लेके चला जाता है, लोग मर जाए इसकी परवाह नहीं है। अब सोचिए खामनेई के पास कितना बड़ा कलेजा, क्या बात है, क्या बात है। कहां से लेके खामनेई के पास कितना बड़ा कलेजा था कि उसने कहा कि अगर मेरे मर जाने की वजह से ईरान महफूज रहता है तो शहादत सबसे पहले मैं दूंगा ताकि ईरानी बचे। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि जब उन्हें मालूम था कि वो मार दिए जाएंगे तो उन्हें हट जाना चाहिए था। ये तो वही यजीदी फिक्र है कि जो ये कह रही है कि मालूम था तो दूर हट जाना चाहिए, शहीद नहीं होना चाहिए था। तो ये बताइए कि ये जो इमाम हुसैन करबला के मैदान में, क्या उन्हें मालूम नहीं था? अरे ये सवाल है मेरा आपसे, क्या करबला में इमाम हुसैन को पता नहीं था? अच्छा ये बातें तो बहुत बड़े लेवल की हो गई हैं, हर फिक्र तक ये बात नहीं पहुंच सकती। मैं आपसे सवाल करता हूं, ये जो फौजी हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, तुमने शहादत और हलाकत तो समझा ही नहीं है। क्या बात है, हलाकत और है, शहादत और, शहादत और है, हलाकत और। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये जो नौजवान 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 26 साल के हैं, जो अभी अनमैच्योर, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि ये बताइए कि ये जो बॉर्डर पर नौजवान खड़े हैं,
یہ شوق سے کھڑے ہیں کہ ہم کو شوق ہے کھڑے رہنے کا. ارے کمال ہے بھائی, آپ کی طرف جواب دیا 2 کلو کا سر ہلا دیا آپ نے. آپ بتائیے انہیں شوق ہے کھڑے رہنے کا بارڈر پر؟ نہیں نا. یہ کیوں کھڑے ہیں بارڈر پر؟ کہ اگر ایک گولی آئے تو ہم 100 گولی چلا دیں. اگر ایک گولی آئے تو سب سے پہلے ہمارا سینہ ہندوستان محفوظ رہے. تو یہ بتائیے کہ یہ جان کے کھڑے ہیں یا شوق سے کھڑے ہیں؟ جان کے کھڑے ہیں نا, ہے نا, جان کے کھڑے ہیں نا. انہیں یہ پتا ہے نا کہ اگر ہم اپنی زندگی دے دیں گے تو بہت سارے لوگوں کی زندگی محفوظ ہو جائے گی. اب بھی نہیں سمجھے کہ جہاں پر ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ ہلاکت ہے, اور جو جان کے میدان میں ڈٹ جائے وہ شہادت ہے, اور شہادت ہی سعادت ہے. شہادت ہی سعادت ہے. لہذا خامنہ صاحب کو معلوم تھا کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے, ہم مار دیے جائیں گے, ہمارا نشانہ لگایا جائے گا, اور ہم, لیکن کمال ہے ایک انسان 37 برس سے, کتنے سال سے 37 سال سے لوگ اسے مارنا چاہ رہے تھے, لوگ اس کے دشمن تھے. 37 سال سے دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس CIA, موساد وغیرہ یہ پیچھے لگے ہوئے تھے کہ ان کو مار دیں, ان کو قتل کر دیں. مگر 37 سال تک جانا تو سب کا ہے, لازم و ضروری. ایک دن سب بجائے اس کے کہ بستر پر ایڑیاں رگڑنے کے بعد موت آئے, اس سے بہتر یہ ہے کہ میدان جنگ میں شہادت کی موت مل جائے, شہادت کی موت مل جائے. لہذا خامنہ صاحب نے کہا کہ میں ایڑیاں رگڑ کے اس کائنات سے نہیں جانا چاہتا, میں شہادت کے بعد سرخرو ہو کر اس کائنات سے جانا چاہتا ہوں. لہذا ملت ایران کے لیے اپنی جان کا نذرانہ. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ جب کوئی خاص آدمی مر جاتا ہے تو اس کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے. نہیں پتہ ہے میں بات پہنچا سکا کہ نہیں پہنچا سکا. جب کوئی خاص آدمی مر جاتا ہے تو اس کا مقصد بھی مر جاتا ہے. عقیل ترابی یہاں بیٹھے مجلس پڑھ رہے ہیں, اچانک ایک گولی لگی, مر گئے, مجلس ختم. کہ چالو رہے گی مجلس ختم, اس لیے کہ جو مجلس پڑھنے والا تھا وہ ختم. لیکن میں مر گیا, ایک مولانا اور بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں مجلس نہیں رکے گی صاحب. تو اگر میرے مرنے کے بعد بھی مجلس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد ختم نہیں ہوا. اب بھی نہیں سمجھے, اگر خامنہی کے بعد میزائلوں کا جواب نہ ہوتا تو خامنہی مر گیا, لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ میزائلوں کا شور جاری ہے اور دشمن مارے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنازہ اٹھا ہے مگر مقصد ختم نہیں ہوا. صلوات برما ابھی جو حالات آئے ہیں, ابھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے, اسپیشلی جو ٹویٹر تھا جو آج ایکس بن گیا ہے, اس کے اوپر دیکھیے یہاں پر ایران کی طرف سے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہندوستانی لوگوں نے, پھر سے سنیے, ہندوستانی لوگوں نے, پھر سے سنیے جملے کو, چونکہ ہندوستانی لوگوں نے, اس میں پنڈت بھی ہے, اس میں مسلمان بھی ہے, اس میں شیعہ بھی ہے, اس میں سکھ سمودائے کے لوگوں نے, جانتے ہیں پنجاب میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات, آپ کو جانتے ہیں 3 دن کے سوگ کا اعلان پنجاب کی جانب سے کیا گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ خبریں وہاں نہیں پہنچتی ہیں؟ لہٰذا انہوں نے کہا کہ چونکہ ہندوستان کے لوگوں نے ایران کے ساتھ سہانبھوتی دکھائی ہے, لہٰذا ہم آبنائے ہرمز سے آپ کا جہاز نکل لیں. بات حکومت کی نہیں ہے, بات محبت کی ہے. بات حکومت کی نہیں ہے, بات محبت کی ہے. اور ایران اور
ईरान और हिंदुस्तान का, इंडिया का ये जो मोहब्बत का मामला है वो आज का नहीं है। इसीलिए आपको किसी मुल्क में गांधी रोड मिले या ना मिले, आपको किसी मुल्क में गांधी रोड मिले या ना मिले, मगर आपको ईरान में गांधी रोड मिलेगा। और साथ ही साथ आपको किसी मुल्क में गांधी हॉस्पिटल मिले या ना मिले, मगर ईरान में बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल गांधी के नाम से मंसूब है। और फकत इतना ही नहीं, अभी हकीम इलाही साहब ने जो दिल्ली में आज तक पर इंटरव्यू देते हुए कहा हमारे पास गांधी रोड भी है, हमारे पास गांधी हॉस्पिटल भी है, मगर हम क्या करें कि एक हफ्ता पहले उसी गांधी हॉस्पिटल पर अमेरिका के वहशियों ने ऐसा हमला किया कि हमारे बच्चे तक शहीद हो गए उसी गांधी हॉस्पिटल को। अच्छा, बच्चों का क्या कसूर है साहब? बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका? कहा नहीं, ये उसूल है, जंग का इनके यहाँ उसूल है कि बच्चों तक को मार दो कि कहीं ये आगे बदला लेने के लिए हमसे न खड़े हो जाएं। लिहाजा ये बच्चों तक को कत्ल करते हैं, यहाँ तक कि जानवरों तक को कत्ल कर देते हैं। ये जालिम तरीन लोग। और इसीलिए खामनेई साहब ने बड़ा अच्छा जुमला इरशाद फरमाया था, ज़ारत आशूरा पढ़ते हुए फौज से खिताब करते हुए कहा था, इन्नी सलमुन लिमन सालमकुम हरबुन लिमन हारबकुम इला यौमिल क़ियामा। ये मत समझना कि खाली खामनेई तक का मामला है कि खामनेई मर गए तो यहूदियों से जंग खत्म हो जाएगी। नहीं, जब तक हमारी नस्ल बाकी रहेगी और कयामत नहीं आ जाती, जब तक हम यहूदियों के मुकाबले में लड़ते रहेंगे। और जान का नजराना एक वाकया, और मैं मजलिस को मुकम्मल करूंगा, लेकिन अपने दोस्तों से यह गुजारिश करता हूं कि खामनेई साहब जैसा अपनी सौजा के साथ बेहतरीन सलूक, फिर से सुनिए, अपनी सौजा के साथ, अरे अब पता नहीं मैं अपनी बात पहुंचा पाऊंगा नौजवानों तो नहीं, मगर समझने की कोशिश कीजिए। खुमैनी साहब जब तक बाहयात रहे अपनी वाइफ को सुबह की चाय वो अपने हाथ से पिलाते थे। अरे हम लोग की तो आंखें नहीं खुलती, अब क्या बात। तो खामनेई साहब जिंदाबाद बोलना, खुमैनी साहब जिंदाबाद बोलना ये बहुत आसान है, उनके रास्ते पर चलना नहीं। तवज्जो नहीं फरमाया आपने। अब आपका इतना बड़ा नाम है, इतना पैसा कमाते, एक तो ऐसी नहीं लगवा सकते। ये हमारी औलाद कहती है आज हमसे, है ना, कहती है, अरे बोलिए ना बंद, कहती है आप इतना पैसा कमाते हैं, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसा कहा जाता है ना। लेकिन खामनेई साहब इतने बड़े ओहदे पर थे, उनके 4 बेटों ने कभी ये नहीं कहा कि अब्बा आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, कम से कम एक बंगला ही हमारे लिए लिखवा देते। ये कुर्बानियों का क्या जज्बा है। तो अपनी वाइफ का भी बेपनाह ख्याल रखा, अपने बच्चों को भी उन्होंने काबिल बनाया, और इतना काबिल बनाया, इतना काबिल बनाया कि हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि बाप के बाद बेटा नहीं होता, बेटे के बाद उसका बेटा नहीं। हमारे यहाँ मलूकियत नहीं है कि एक राजा मर गया तो उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, नहीं, हमारे यहाँ अहल देखा जाता है, अहल जी। तवज्जो नहीं फरमाया, हमारे यहाँ अहलियत देखी जाती है। इसीलिए आप देखें कि खामनेई साहब के बाद ये मामला इसलिए बहुत देर तक चलता रहा कि अहलियत देखी जाएगी कि खामनेई के बाद कोई दूसरा खामनेई आ सकता है या खामनेई जैसा कोई नजर आता है कि नहीं। लिहाजा जब 80 लोगों ने मिलकर, जिसे मजलिस खबरगान कहा जाता है, जब 80 लोगों ने मिलकर वोटिंग की तो खामनेई साहब का बेटा मुश्तबा खामनेई लोगों की नजरों में आ गया और ये कहा कि यही खामनेई की जगह पर खामनेई बन सकता है। और ईरान में फिर वही नारा गूंजने लगा, लब्बैक या खामनेई, लब्बैक क्या खामनेई। अब भी नहीं समझे, कायनात ये समझती थी कि हम रजीम बदल देंगे, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि नारा न बदला। लिहाजा खामनेई साहब ने अपनी अहलिया, अपने बच्चों, नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। जब खामनेई साहब अपनी अहलिया के लिए इतने वफादार, जब अपने बच्चों के लिए इतने बेहतरीन बाप, तो आपको क्या लगता है अपने माँ बाप के लिए क्या खामोशी है? कमाल हो गया भाई, वाह वाह वाह। आप ये बताइए कि अपने माँ बाप के लिए खामनेई साहब कैसे रहे
لہٰذا یہ نوجوان جو تھے وہ بیٹا موبائل رکھ کے سنو، یہ جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ خامنہئی صاحب کے نام پر اگر یہاں پر اکٹھے ہیں، یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں، تو وعدہ کیجئے کہ خامنہئی جتنا وفادار اپنی والدہ کے لیے تھا، اپنے والد کے لیے تھا، اور جتنا ان کی خدمت کرتا تھا، ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ اپنے والدہ کی خدمت کریں گے۔ جو جو یہ وعدہ کرتا ہے وہ صلوات پڑھے محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جو ہر کسی کے حلق سے اترتی، تو جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا برادران عزیز گزارش ہے آپ سے، ایک واقعہ جو مجھے پڑھنا تھا، وقت تقریباً میرا مکمل ہو چکا ہے، مگر میں چاہتا ہوں، غالباً میں نے پڑھا ہے، آپ نے سنا بھی ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ اس کو ریمائنڈر کی صورت میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ معاملہ کیا ہے۔ جب عراق میں صدام نے امام حسین علیہ السلام کے روضے پر حملہ کیا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خامنہئی صاحب کے شہادت پر کیوں غم منائیں، آپ لوگ بھی تو بقرعید کے دن غم نہیں منائے تھے، خوشی منائے تھے۔ ارے پتہ نہیں بدیا پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا۔ معاملہ یہی ہے کہ ہمیشہ سادات کے مقابلے میں یہ کسی نہ کسی کو لے آئے، اہل بیت اور سید کے مقابلے میں کسی نہ کسی کو یہ ایک ڈمی بنا کے تیار کر دیتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم ڈمی پہ ڈمی بناؤ گے مگر تم اوقات نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا، بات پہنچ گئی نا۔ لہذا جب صدام نے امام حسین علیہ السلام کے روضے پر حملہ کیا، اور خدا آپ لوگوں کو زیارت نصیب کرے، آپ جائیں، بھائی حسین بھائی پولیس یقین کریں، آپ جائیں، آج بھی وہ پتھر لگے ہوئے ہیں کہ جس پر گولیوں کے نشان، آپ نے دیکھا ہے نا، دیکھیے خبر میں بولیے، تو بولیے نا، آپ نے دیکھا نا سید، آپ نے دیکھا نا، یہ 3-4 گواہ تو آپ کو یہی مل گئے، اور میں یہ بات سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، توجہ، یہ چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس، لہذا باتیں دور تک بھی جاتی ہے۔ جب اس مرعون نے نواسہ رسول کے روضے پر گولیاں چلوائیں، تو ایک دن وہ آیا دیکھنے کے لیے کہ دیکھے کچھ جوش اور بلبلہ کم ہوا کہ نہیں ہوا، مگر دیکھا زائرین وہاں پر موجود، تو اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا تم میں سے حسین کا چاہنے والا کون ہے؟ تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے گولی ماری اور وہ وہیں پر مر گیا، اور اس کے بعد وہ ہنسا، اور ہنسنے کے بعد کہا آپ بتاؤ تم میں سے حسین کا چاہنے والا کون ہے؟ یہ صاحب پھر ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں حسین کا چاہنے والا ہوں، اس نے پھر گولی ماری، اور وہ جوان وہیں پر شہید ہو گیا۔ مجلس مکمل، چاہتا ہوں کہ آپ تک میری بات پہنچ جائے، توجہ، وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ یہ بھیا جب وہ نوجوان شہید ہو گیا تو اس نے پھر اعلان کیا کون ہے تم میں سے حسین کا چاہنے والا؟ مجمع خاموش، سب لوگ اپنے گھر، اور یہ ملعون کہا لگاتا ہوا ہنستا ہوا روضے سے باہر نکل گیا۔ اے بھیا وہ دونوں جنازے نجف آئی، ارے حسین کا چاہنے والا ہے تو علی تک تو آ ہی جائے گا، جو ہے نا، وہ دونوں جنازے آئے نجف۔ اب یہاں پر ہمارے استاد ہیں سید سعد المولا، مدرسہ ہندیہ میں وہ کو پڑھا رہے تھے، چونکہ میں نجف کا پڑھا ہوا ہوں، لہذا جب وہ پڑھا رہے تو کہنے لگے کہ میں تم کو، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ مجتہدین اور علماء جو وہاں پر آیت اللہ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نجف کی گلیوں میں فرشتوں کا نزول ہے، فرشتے آئے آسمان سے آئے، آپ کو توجہ ہے؟ جب پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے توجہ، سارے کے سارے فرشتے آ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ جو آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہو رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کربلا میں 2 زائرین حسین کو قتل کر دیا گیا؟ کہا ہاں خبر تو ہوئی کہ قتل کر دیا گیا۔ کہا یہ فرشتے آئے ہیں انہی زائرین کو غسل دینے کے لیے، یہ فرشتے آئے ہیں انہی زائرین کو غسل دینے کے لیے۔ کہا اتنے زیادہ فرشتے؟ کہا کچھ فرشتے تو غسل دینے کے لیے آئے ہیں، کچھ فرشتے حسین کی زیارت کے لیے آئے۔ حسین کی زیارت کے لیے؟
کہا اس لیے کہ حسین خود ایک شہید کو غسل دیں گے. کہا مگر میں نے تو سنا ہے کہ 2 شہید ہوئے تو ایک شہید کو حسین کیوں غسل دیں گے؟ کہا انتظار کرو وہاں کھڑے ہو جاؤ, اسی حجرے سے اسی کمرے سے ابھی حسین جب غسل دے کر نکلیں گے تو تم حسین سے سوال کر لینا کہ ایک کو فرشتوں نے غسل کیوں دیا اور ایک کو حسین آپ نے خود کیوں غسل دیا. لہذا وہ کہتے ہیں آیت اللہ کہ میں دروازے پر کھڑا رہا یہاں تک کہ میرے آقا اور مولا کی زیارت مجھے نصیب ہوئی, اور جب امام تشریف لائے تو میں مولا کے قدموں میں گر گیا. میں نے مولا کے قدم بوسی کے بعد مولا سے سوال کیا, مولا آپ نے ایک شہید کو غسل نہیں دیا, اس شہید کو تو فرشتوں نے غسل دیا, آپ نے اس شہید کو غسل کیوں دیا؟ کہا تم نے سنا نہیں واقعہ, کیا ہوا واقعہ؟ کہا مولا واقعہ کیا ہے؟ کہا جب اس نے پہلی مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ حسین سے محبت کرنے والا کون ہے, تو یہ جوان جس کو فرشتے غسل رہے اسے معلوم نہیں تھا کہ علی کے عشق کی سزا موت ہے. اسے معلوم نہیں تھا کہ علی کے عشق کی سزا قتل ہے, لیکن یہ جو دوسرا کھڑا ہوا تھا اس نے دیکھا تھا کہ گولی مار دی گئی ہے, پتا تھا کہ علی کا عشق اور حسین کے عشق کی سزا موت ہے. اب بھی نہیں سمجھے, ارے خامنئی کو حسین نے اپنی آغوش میں لیا ہوگا اس لیے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ خامنئی نے جو شہادت دی ہے وہ صرف اس لیے دی ہے کہ خامنئی کو معلوم ہے کہ حسین سے عشق کی سزا, کربلا والوں سے عشق کی سزا, علی کی ولایت کی عشق کی سزا فقط اور فقط شہادت ہے. مجلس مکمل ہو گئی. جس جگہ پر میں آپ کو لے کرانا چاہتا تھا, سن 2026 میں یہ جتنے نوجوان ہیں اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ آج کے دور میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے تو انہیں خامنئی کو دیکھنا چاہیے. اگر انہیں لگتا ہے کہ آج کے دور میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو انہیں خامنئی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر انہیں لگتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی مومن نظر نہیں آتا تو انہیں خامنئی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر لگتا ہے کہ کوئی صاحب ایمان نہیں ہے, فقط دکھاوا ڈھونگ ہو رہا ہے, تو انہیں خامنئی کی صورت میں ایک درس دیا گیا ہے کہ یاد رکھو صاحبان ایمان ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. ہاں, ارباب عذاب جیسا حسین کا چاہنے والا تھا ویسے ہی شہادت بھی حسین کی طرف پا گیا. ارباب عذاب اگر امام حسین 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے تو امام حسین کا سچا عاشق بھی روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا ارے اس دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے اور خدا حافظ کہہ رہا ہے. ارباب عذاب ایک ہاتھ پہلے سے کام نہیں کرتا تھا, ایک جنگ میں اور ایک بلاسٹ میں ایک ہاتھ بالکل ناکارہ ہو گیا تھا, اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا, مگر ایک ہاتھ صحیح اور سلامت تھا اور اسی ایک ہاتھ کے ذریعے سے اپنی پوری زندگی کاٹنے والا. شاید جب ہاتھ نہ ہلتا ہوگا مولا عباس کو یاد کرتے ہوں گے, اے میرے مولا اور آقا ارے میرے پاس ایک ہاتھ نہیں ہے تو میں اتنا مجبور ہوں, اے میرے آقا ارے جب بغیر ہاتھوں کے آپ اپنے رہوار سے گرے ہوں گے ارے کیسے سہارا لیا ہوگا. جزاک اللہ, خدا انعام عظیم رحمت علیہ فرمائے. پروردگارا آپ کے اس مختصر سے اعمال کو شرف و قبولیت عطا فرمائے. آخری جملہ سنیے ارباب عذاب, امام حسین کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اتنے تیر لگے تھے, اتنے زخم لگے تھے کہ گنا نہیں جا سکتا ہے, اور جب آخری وقت میں گرے ہیں ارباب عذاب تو تیروں نے جسم میں جگہ بنا لیا تھا. ارے کچھ تیر آگے اور پیچھے ہو گئے تھے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب بم گرا ہوگا, ارے جب میزائل کا حملہ ہوا ہوگا, ارے جب سید کے اوپر در و دیوار گرے ہوں گے تو شاید بغی کا رخ کیا ہوگا. اے شہزادی آپ کا مصائب پڑتا تھا, ارے پسلیاں آپ کی ٹوٹ گئی تھی, مگر اے شہزادی میں آپ کا لال, ارے سید خامنئی میری بھی پسلیاں میری بھی ہڈیاں. سيعلم الذين ظلموا والذين ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. گزار ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالخصوص سید خامنئی اور ساتھ ساتھ رہبر کبیر
حضرت خمینی اور خامنئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. تو ان سب کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی شہید ہوئے ان سب کے بلند درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. گزار ہوں کہ ہم سب کو امام زمانہ کی بارگاہ میں پھر پرسا اور تعزیت پیش کرنا ہے، اس لیے ہم سب لوگ مل کر ایک ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن. آواز بلند. صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی کل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإلها حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها قليلا. اللهم صل زنجیر اتر جاتی غربت میں اگر زنجیر اتر جاتی غربت میں اگر اس کی زنجیر اتر جاتی غربت میں اگر اس کی زنجیر اتر جاتی غربت میں اگر قاسم کی طرح لوگوں معصوم بکھر جاتی غربت میں اگر اس کی زنجیر اتر جاتی غربت میں اگر اس کی زنجیر اتر جاتی زندان میں نہ دفناتے سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو تھوڑی سی جگہ شہ کو گر شام میں مل جاتی غربت میں اگر اس کی زنجیر اتر جاتی غربت میں اگر اس کی زنجیر اتر جاتی تاریخ ستم کانا اب اس کا ہے گھر جس کی اب اس کا ہے گھر جس کی حسرات راہوں کے زندان سے گھر جاتی غربت اگر اس کی زنجیر اتر جاتی غربت اگر اس کی زنجیر اتر جاتی کانوں سے لہو جس کی اس وقت جو بہتا تھا اس وقت جو بہتا تھا پوشاک یتیمہ کی تھی خون سے بھر جاتی غربت
अगर उसकी जंजीरें उतर जाती, गुरबात में अगर उसकी जंजीरें उतर जाती। मांगा था कनीजी में बाबा जो सकीना को, बाबा जो सकीना को, मुमकिन था तेरी बेटी उस बात ही मर जाती, गुरबात उसकी जंजीर उतर जाती, गुरबात अगर उसकी जंजीरें उतर जाती। Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, भूल कर सर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर सर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर सर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर सर को रोते हैं। छोड़ कर दस्तारे चादर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर सर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर सर को रोते हैं। छोड़ कर दस्तारे के चादर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर बिस्तर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर बिस्तर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर बिस्तर को रोते हैं। अपना सर जख्मी है पर मस्जिद से घर जाते हुए, देख कर बाजार के मंजर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर बिस्तर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर बिस्तर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर बिस्तर को रोते हैं अली। दरमियाना महरमों के बेरीदास दानिया, जो बपा होवेगा उसमें शर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर बिस्तर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर बिस्तर को रोते हैं अली, जख्म अपने जवाब बिस्तर को रोते हैं अली। यूं दुआ ज़ैनब के सर के वास्ते करते हैं वो, राह में क्यों देख कर पत्थर को रोते हैं अली, जख्म अपने भूल कर
کر کو روتے ہیں علی، زخم اپنے بھول کر در کو روتے ہیں علی، زخم اپنے بھول کر در کو روتے ہیں علی۔ ہائے نسل سیدہ سے لیں گے سب بدلے میرے، آج پڑھ کر سورہ کوثر کو روتے ہیں علی، زخم اپنے بھول کر دختر کو روتے ہیں علی، زخم اپنے بھول کر دختر کو روتے ہیں علی۔ چھوڑ کر دستار کے چادر کو روتے ہیں علی، زخم اپنے بھول کر دختر کو روتے ہیں علی، زخم اپنے بھول کر دختر کو روتے ہیں علی۔ یوں دعا زینب کے سر کے واسطے کرتے ہیں وہ، راہ میں کیوں دیکھ کر پتھر کو روتے ہیں علی، زخم اپنے بھول کر دختر کو روتے ہیں علی، زخم اپنے بھول کر دختر کو روتے ہیں علی، زخم اپنے بھول کر دختر کو روتے ہیں علی۔ اس طرح ماتم کرو حیدر علی کی آل کا، جس طرح سے آج اپنے گھر کو روتے ہیں علی، زخم اپنے بھول کر دختر کو روتے ہیں علی، زخم اپنے بھول کر دختر کو روتے ہیں علی۔ جواب جواب یا زہرا میری بی بی اے میری بی بی، تیرے در سے استغاثہ ہے تیرا ممنون، میری شہزادی جہاں سارا ہے یا زہرا ہمیں علماء دیتے، اپنی چادر کا صاحبہ دیتے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا مفلسوں کا نصیب وا کر دے، جن کی گودی بھری نہیں بی بی، ان کو اولاد تو عطا کر دے یا سلام پڑھ دیں، سلام پڑھ دیں۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوصی، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا ابن مولا، السلام علیکم غریب الغربا، السلام علیکم معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم سلطان الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا صاحب عصر الزمان، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا امام سوال جان، اجل اللہ تعالی فرجک وزار اللہ تعالی مخرج ظہور انشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر کا بول لو۔